اور پھر ہر حقدار تک جس نوعیت کی نعمت کی ضرورت ہے اس کو کما حق ہو وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی نعمتوں کو بھی جانتے ہوں اور حقداروں کو بھی پہچانتے ہوں. کیونکہ اگر حضور حقداروں کو نہیں پہچانیں گے تو پھر تقسیم کیسے کریں گے؟ اور اگر حقداروں کو پہچانتے ہوں لیکن نعمتوں کی خبر ہی نہ ہو کہ کیا کیا دیا جا سکتا ہے، کیا بانٹا جا سکتا ہے، کیا تقسیم کیا جا سکتا ہے، پھر اس تک وہ نعمت کیسے پہنچائی جائے گی؟ اس سے پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے انعامات کو بھی جانتے ہیں اور پھر مستحقین کے استحقاق کو بھی جانتے ہیں کہ کس بندے کو کیا ضرورت ہے اور کس وقت ضرورت ہے تاکہ وہ نعمت اس تک وہاں تک پہنچا دی جائے. اب آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نعمت خداوندی کو بانٹنے والے ہیں یا نہیں؟ حدیث سے ہٹ کر اگر آپ آیت قرآن پر غور کریں گے تو یہی نقطہ وہاں بھی آشکارا ہو جاتا ہے. دیکھیے کلام مقدس کے اندر دو جملے استعمال کیے گئے. بس یہ آخری بات میں آج کل اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو رب العزت نے معراج کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اور حضور جب وہاں سے اس دنیا میں رونق افروز ہوئے تشریف لائے تو پھر قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا. فرمایا لقد جاءکم رسول، یقیناً تشریف لائے تمہارے پاس عظمت و شان والے رسول. اب لقد جاءکم رسول کے اندر حضور کے آنے کا ذکر ہے اور سبحان الذی اسری بعبدہ کے اندر حضور کے جانے کا ذکر ہے. تو سبحان الذی اسری کے اندر جانے کا ذکر، لقد جاءکم رسول کے اندر حضور کے آنے کا ذکر ہے. لیکن اسلوب قرآن کو دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے. جب حضور جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں رب عبدیت کا ذکر فرما دیتا ہے. اور جب حضور خالق سے بندوں کے پاس تشریف لاتے ہیں، مخلوق کے پاس، اپنی امت کے پاس، تو فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول تشریف لائے. آنے پر رسالت کا ذکر ہے اور جانے پر ہے عبدیت کا ذکر. اب ذرا لغت اٹھائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اہل لغت فرماتے ہیں آپ تو اس کو کہتے ہیں جو فیض لینے والا، اور رسول کسے کہتے ہیں؟ فرمایا رسول اسے کہتے ہیں جو فیض دینے والا ہو، جو کسی سے کے پاس سے آئے، کسی کے پاس آئے، کچھ لے کر آئے، کچھ دینے کے لیے آئے. سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا انما آنا رسول ربک لآہب لاک غلاما زکیہ. حضرت بی بی مریم جب تنہائی میں غسل کی تیاری فرما رہی ہیں، جبریل امین وہاں حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، تشریف فرما ہو جاتے ہیں. جب وہ انہیں واسطہ دیتی ہیں کہ دور ہٹ جائیں میرے قریب رہے تو وہ تعارف کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں انما آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں. مریم گھبرا نہیں تھا. جبریل کہنا چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتے تھے میں جبریل ہوں، تیرے رب کی طرف سے آیا. اب جبریل کہاں سے آیا؟ رب العزت کی طرف سے آیا. کس کے پاس آئے؟ بی بی مریم کے پاس آئے. اور کیا لے کر آئے؟ فرمایا لآہبا لاک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا دوں. تو پاکیزہ دینے کے لیے آئے. تو گویا رب کی طرف سے آئے، بندے کے پاس آئے، فیض دینے کے لیے آئے. تو پھر یہ نہ کہا میں جبریل ہوں، کہا میں رسول ہوں. قرآنی آیت نے مسئلہ حل کر دیا. رسول ہوتا ہی وہی ہے جو رب کی طرف سے آئے، بندے کے پاس آئے اور فیض دینے کے لیے آئے. اور ظاہر ہے معراج کی رات حضور فیض دینے تو نہیں جا رہے تھے، رب سے فیض لینے جا رہے تھے. اور بندے کا کام فیض لینا ہی ہوتا ہے. اس لیے معراج کی آیت میں عبدیت کا ذکر کیا. جب حضور تشریف لائے تو رسالت کا ذکر کر دیا. دوستان گرامی اگر دونوں آیات کو ملا لیجئے اور ملا کر اگر آپ رزلٹ اور نتیجہ اخذ کریں تو اہل سنت کے عقیدے کی عکاسی اور اس کی ترجمانی ہو جاتی ہے.
کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ایک برزخ کبریٰ کی حیثیت رکھتے ہیں. میرے آقا کا ایک ہاتھ اپنے رب کی طرف ہے اور دوسرا ہاتھ مخلوق خدا کی طرف ہے. حضور رب سے فیض لیتے ہیں اور مخلوق خدا کو فیض دیتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ معطی وَأَنَا قَاسِمٌ، فرمایا اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا. میری دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے دلوں کے اندر حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و محبت کو راسخ فرمائے اور صاحب مزار کے مزار شریف پر اپنی رحمتوں پر نزول فرمائے. ان کے علمی اور روحانی فیضات کو قیامت جاری و ساری فرمائے. اس ادارے کو رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. صاحب سعادت کی خیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.